آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مومن تک سے ٹکٹ ہولڈرز کو بلایا ہوا تھا کہ لوگ لے کے آؤ۔ ہم یہاں پوری ایفرٹ کرتے ہیں جب اپنی کوئی کارنر میٹنگ کریں کہ برابر والی یونین کونسل کا بھی کوئی آدمی نہ جانے پائے، کیونکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ مجمع اکٹھا کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ادھر ادھر سے، لیکن کم از کم الیکشن سے پہلے تو یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے لوگوں کی تعداد دیکھ کے کہ جی یہ ووٹر ادھر ادھر سے اکٹھے کرنا شروع کر، تو یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال انہیں یہ کام مبارک ہو، لیکن نہ میں نے پی ٹی آئی کے اندر پہلے والا جذبہ دیکھا ہے، نہ وہ ولولہ ہے، اور اس کی وجہ ہم نہیں ہے عمران کے یو ٹرن، روز ایک نیا یو ٹرن لیتا ہے، روز موصوف جھوٹ بولتے ہیں، کتنے جھوٹ کو برداشت کرے گا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ووٹر ہے اس کے سامنے عمران خان اور ان کے ساتھی ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور وہ اس دن سائلنٹ رہے گا، نہیں نکلے گا۔ ایک اور بات جو الیکشن کمیشن کو اور حکومتوں کو نظر نہیں آئی، شاید کالا چشمہ لگا لیا انہوں نے، بے محابہ اخراجات کیے ہیں پی ٹی آئی۔ لاہور شہر کے جتنے الیکٹرانک بل بورڈز ہیں وہ سب انہوں نے بک کیے ہوئے، یہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں؟ الزام تو آپ دوسروں پر لگاتے تھے۔ بارش ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، پہلے بینر گر چکے ہوتے ہیں، ہمارے بھی گر جاتے ہیں، اور یہ ایک ہلکے میں 20,000 بینر ٹانگ دیتے ہیں۔ وہ کیا میکنزم ہے؟ کتنے لوگ ہیں بھائی، کتنا پیسہ ہے کہ جو آپ ایک ایک ہلکے میں ایک رات میں 20,000 بینر لگاتے ہیں؟ انتخابی اخراجات کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اب کچھ سیریس ایشوز ہیں جن کا فائدہ تمام امیدواروں کو ہو سکتا ہے اگر وہ سنجیدگی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ میری ڈیمانڈز ہیں، یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دی، ڈی آر او صاحبان کو بھی بھیجی ہیں، اور اپنے آر او صاحبان کو بھی بھیجی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے آ جائے تاکہ پوری قوم کو پتہ ہو، کیونکہ NA 125 کا عذاب میں نے اور میرے دوستوں نے بھگتا ہے۔ 5 سال ہمیں اس لٹکا کے رکھا گیا ہے ہینگنگ پوزیشن میں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اب جا کے اس کا فیصلہ شکر ہے خدا کا آ گیا، اور عدالت عظمیٰ نے بھی کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن جو لوپ ہولز ہیں پولنگ پروسیس کے ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے تاکہ انتخابات کو متنازع ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آفیشیل بیگز ہیں، آفیشیل بیگز، ان کی سپلائی پریزائڈنگ افسران کو یقینی بنائے، الیکشن کمیشن انشور کرے کہ جتنے ووٹ پول ہونے متوقع ہیں، سپوز ایک پولنگ اسٹیشن پہ 1200 ووٹ ہے تو الیکشن کمیشن 1000 یا 1200 ووٹوں کے مطابق پولنگ بیگز پرووائڈ کرے، آفیشیل پولنگ بیگز۔ یہ پریکٹس رہی ہے کہ وہ پورے نہیں ہوتے، پریزائڈنگ افسر مقامی طور پہ بیگ پکڑتا ہے اور اس میں بھر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ فیول مل جاتا ہے ہارنے والے کو الیکشن ٹریبیونل کے اندر کہ دیکھیں جی یہ بیگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے۔ تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے اور آفیشیل پولنگ بیگز مناسب تعداد میں ہر پریزائڈنگ افسر کو اور پولنگ اسٹیشن پہ مہیا کرے، اور پریزائڈنگ افسران کو پابند بنایا جائے کہ وہ پولنگ پروسیس شروع ہونے سے پہلے جس طرح بیلٹ باکس کھول کے دکھاتے ہیں سارے پولنگ ایجنٹس کو، وہ 2 چیزیں اور بھی دکھائیں، پولنگ بیگز کی تعداد بتائیں آفیشیل پولنگ بیگز کی، اور یقین دلائیں تمام پولنگ ایجنٹس کو کہ جتنے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں اتنے اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ اور بیلٹ کاؤنٹ کے اوریجنل پرفارمرز میرے پاس موجود ہیں، وہ دکھائیں ہم کو۔ سے 12 امیدوار لڑ رہے ہیں تو ہر پریزائڈنگ افسر کے پاس 2-3 فالتو وہ اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ اور بیلٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے، اور بتائیں کہ اتنے آئے ہیں، یہ میرے پاس ہیں، 12 امیدوار ہیں، 13 یا 14 میرے پاس ہیں، تاکہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کٹ لگ جائے تو انویلڈ ہو جاتا ہے۔ اور ویلڈ ڈاکومنٹس ملنے چاہیے تمام پولنگ ایجنٹس کو، کوئی فوٹو کاپی اکارڈنگ ٹو لا قابل قبول نہیں ہوتی، ایون اس پہ آپ اپنی سٹیمپ بھی لگا دیں تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تمام پارٹیوں کے لیے جو اعتراضات کرتے ہیں، سو الیکشن کمیشن میک شیور کرے کہ اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ اور بیلٹ کاؤنٹ کے اوریجنل پرنٹڈ پرفارمنس مناسب تعداد میں
کہ ہر ایک کو سپلائی کیا جا سکے، تمام ایجنٹس کو وہ پریزائڈنگ افسر کے پاس موجود ہوں، جن کی تعداد وہ ان ایڈوانس بتا دیں، تاکہ پولنگ کے خاتمے پر ایک فس کریٹ نہ ہو۔ اسی طرح ہر طرح کے انتخابی نشان، پرنٹڈ شرٹس اور موبائل فون ان کے پولنگ سٹیشن کی حدود میں لے جانے پر مکمل پابندی ہوتی ہے، اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، بالکل عمل درآمد پچھلی بار نہیں۔ اور یہ عمل درآمد کرانا بھی آر او صاحبان کی اور جو وہاں پہ اتھارٹیز موجود ہوں گی جن کے ذمہ لا اینڈ آرڈر کا کام ہوگا، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایس او پی ڈی آر اوز اور آر اوز اور الیکشن کمیشن کے لیول پہ تشکیل پانی چاہیے، اور وہ سب پارٹیز کو کنوے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پولنگ ایجنٹس کو بیلٹ باکس کے سامنے بٹھانا لازم ہے۔ بعض پریزائڈنگ افسران اس سے گریز کرتے ہیں، اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی، اور یہ کنفیوژن اگر پیدا ہو گئی تو یہ بات بہت دور تک جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے الیکشن کروانے والے تمام اداروں کے لیے کہ وہ اس پہ اپنا رول پلے کریں، اور پولنگ ایجنٹس تمام پارٹیز کے، تمام امیدواروں کے میک شور کیا جائے کہ وہ بیلٹ باکس کے سامنے موجود ہیں۔ ایک اور پریکٹس کی جاتی ہے کہ آپ کے پولنگ ایجنٹ ایم پی اور ایم این اے کے ایز پر رولز الگ الگ جاتے ہیں، وہاں پریزائڈنگ افسر فیصلہ کرتا ہے ایک بیٹھے گا، اس کا اختیار ان کے پاس قانون میں نہیں ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر امیدوار کا کہ اس کا پولنگ ایجنٹ وہاں موجود ہو، ایک الگ اور ایم پی کا الگ۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ جو ہی کاؤنٹنگ مکمل ہو، پریزائڈنگ افسر صاحب کو الیکشن کے نتائج ایک پراپر بڑی شیٹ جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہو، اور اگر وہ پرنٹڈ شیٹ ہو تو بہت بہتر ہے، یہ ارینجمنٹ کریں الیکشن کمیشن اور ڈی آر او صاحبان مل کے، اس کو وہ چسپاں کریں باہر نمایاں الفاظ میں، کس نے کتنے ووٹ لیے، نیچے اپنے سائن کریں کسی موٹے مارکر سے، تاکہ وہاں موجود میڈیا کو، وہاں موجود پولیٹیکل پارٹیز کو اور عوام الناس کو جو چاہے وہ پولنگ سٹیشن کے باہر اس کی تصویر اتار سکے۔ یہ بڑی ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جو ہر بار الیکشن کے اندر کوئی نہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے ہم اس کو اوائڈ کر سکیں۔ اور میرے علم کے مطابق جو الیکشن ریفارمز کا ہم نے لیجسلیشن کر کے بھیجا ہے موجود ہے، مجھے کہ نیچے تک ڈاؤن سٹریم اس کی اطلاع نہیں ہے۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، پوسٹل بیلٹ، اس پر بہت چیزیں مہنگوئیاں ہو رہی ہیں، تو یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ آر او صاحبان کو یہ ہدایت جاری کرے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہر حلقے میں جتنے پوسٹل بیلٹ جاری کیے گئے ہیں اور جتنے ریسیو ہوں گے ان کی تعداد کو بھی آر او آفس کے باہر چسپاں کیا جائے، اور مطلع کیا جائے تمام امیدواران کو کہ کتنے پوسٹل بیلٹ جاری کیے گئے، کتنے ریسیو کیے گئے۔ آخری بات، اور یہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے ووٹرز کی قطاریں۔ تو یہ قطاروں والی کہانی اب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ووٹر کو زبردستی تو گھر سے نکالا نہیں جا سکتا، obviously وہ اپنی مرضی سے آئے گا، اور سننا اس دن شاید بارش یہاں پہ لاہور میں، تمہیں یہ پتہ ہے، اینی ویز بارش ہو نہ ہو، بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں جو کمپاؤنڈ ہیں، جن کا کوئی کمپاؤنڈ نہیں ہے، جو چھوٹی گلیوں یا چھوٹی روڈز پر ہے، اندر برآمدہ یا سین ہے ہی نہیں، اب ووٹر آگے کھڑا ہے باہر 300 کیو کے اندر، تو پھر کیسے اس کا ووٹ پول ہوگا؟ وہ ٹائم پہ آ گیا ہوا ہے لیکن چونکہ اندر جا رہا ہے، ایک ووٹر آ رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ تحریری تجویز بھی بھیجی ہے، اس پہ ای سی پی کو اور تمام ریلیونٹ اتھارٹیز کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ایشو بنے گا کل، کہ آپ اگر کمپاؤنڈ ہیں تو کمپاؤنڈ کریٹ کریں تھرو بیریئرز، بھلے کنات کا بیریئر لگا لیں اور ارد گرد پولیس والے یا جو بھی وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ موجود ہوں وہ اس کو کارڈن آف کریں، لیکن جو ووٹر پولنگ سٹیشن پہ پہنچے اور قطار میں لگ جائے اس کا ووٹ پول ہونا چاہیے، اور وہ ووٹ پول کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے امیدواروں کی، وہ گورنمنٹ کی، جو بھی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے، ای سی پی کے نیچے کام کر رہے لوگ
جو بھی ادارے کام کریں ان کی ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی، کیونکہ بہت ساری میں نے آبزرو کیا ہے ایسی عمارتیں ہیں جن میں کمپاؤنڈ نہیں ہے. اب باہر 100-150 آدمی کھڑا ہے آ کے 1.5 گھنٹے سے ٹائم پہ آ گیا ہے، اندر نہیں جا پا رہا ہے کیونکہ داخلی دروازہ ایک ہے، تو وہ ووٹ پول کیسے ہوگا؟ یہ روایت تو موجود ہے کہ جو اندر چلے گئے کمپاؤنڈ میں ان کے ووٹ پڑ جاتے ہیں. جہاں کمپاؤنڈ نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے؟ اب تک اس کا کسی نے جواب نہیں دیا. تو یہ ہم نے آج سے 2-3 دن پہلے میں نے ہی پرپوز کیا تھا، تو ہمارے الیکشن سیل نے ای سی پی کو یہ تمام تجاویز لکھ کے بھیجی ہیں اور ڈی آر او صاحبان کی خدمت میں بھی پنجاب میں ہم نے یہ بھیجی ہیں. تو آج کی میڈیا ٹاک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کی وساطت سے سب تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ بہت اہم ہے، اور اس وقت جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے سے وہ محروم نہ رہیں، تاکہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو اور اس کے نتیجے میں جو بھی نمائندے چنے جائیں وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ پڑیں اور لوگوں کا کی انوالومنٹ انتخابی عمل میں اس کی ریشو بڑھ جائے. یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی اور آپ کے ذریعے بات پہنچانی تھی. ایک منٹ، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اب آپ سوالات کریں. گورنمنٹ بنے گی تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اور دوسری بات، ایک سابق پولیس انسپیکٹر آگے کہتے ہیں کہ عابد باکسر کے میاں شہباز صاحب کے اور حمزہ صاحب کے کہنے پہ میں مرڈر کرتا ہوں. مومل بات ہے، اس کا میں کیا جواب دوں؟ پہلی بات کیا کی آپ نے؟ عمران خان نے کہا کہ اگر حکومت حکومت بنی میں کسی پارٹی کو ساتھ نہیں ملاؤں گا، میں اپوزیشن میں بیٹھنے کو پریفر کروں گا. نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ باتیں 25 جولائی کے بعد کرنے والی ہیں، چونکہ بنیادی طور پر یہ شخص پولیٹیشین تو ہے نہیں، داؤ دپا لگا کے آنا چاہتا تھا. اب اس پریس کانفرنس کا عمران کی کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ میجورٹی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تبھی موصوف نے یہ 2-3 دن پہلے بات کی ہے. نہ تو میجورٹی ملنی ہے اس کو، نہ عمران نے سنگل لارجسٹ پارٹی بننا ہے. یہ دونوں کام اس کی قسمت میں نہیں ہے اور اس کا سارا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی یہ حالات پیدا کیے ہیں کہ لوگ اس سے متنفر ہو گئے ہیں. جو اس کے سپورٹر تھے اور ووٹر تھے ان کی بھی ایک بڑی تعداد اس کو ووٹ نہیں دے رہے. بھائی جان اس کے بعد آپ جی پیپلز پارٹی کے امیدوار نے کہا تھا کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کہ آپ کی جماعت کی طرف سے ان کے بینرز اتارے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی اوور اسپینڈنگ کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے جو کونسلرز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ترقیاتی کام کروا کر ہمارے ووٹ توڑ رہے ہیں. اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہاں پہ کینٹونمنٹ بورڈ ہے، کینٹونمنٹ ایریا ہمارے کونسلرز جو ہیں وہ اب اس لیے کام نہیں کروا سکتے کہ تمام بلدیاتی ادارے معطل ہے، تو معطلی میں کسی نے کیا کام کروانا ہے. ویسے اچھی بات ہے، پیپلز پارٹی کا امیدوار یہاں پہ محنت کر رہا ہے، ہم ہیپی، میں ان کو شاباش دیتا ہوں اور انہیں اور محنت کرنی چاہیے، انہیں محنت کی ضرورت ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا پیپلز پارٹی کا الیکشن کے والے سے افزار ہے، اس پر بیانیہ کافی قربت اختیار کر رہا ہے، اس قسم کا آگے کر کے کوئی نتیجہ بھی نکل سکتا ہے؟ یہ پری میچور سوال ہے. 25 جولائی تک تو اپنا الیکشن لڑے نا. 25 کے نتائج دیکھنے کے بعد ظاہر ہے پولیٹیکل الائنمنٹ ہوگی، پھر سوچیں گے. 25 سے پہلے میرا خیال ہے اس پہ بات کرنا ذرا پری میچور ہو جائے گا. کس سے قربت ہونی، کس سے نہیں ہوگی. 25 کو جو ادارے کا آئے گا پاکستان کی جانب سے، عوامی عدالت کی جانب سے، تو مسلم لیگ نون اس کو تسلیم کرے گی یا نہیں؟ تسلیم کرنے کا دار و مدار اگلے 3-4 دن کے کنڈکٹ پہ ہے. ہم کیسے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں. میں نے یہ بہت ساری باتیں کی ہیں اور یہ آپ نوٹ فرمائیں، کوئی ایک بات بھی کسی ایک کی فیور میں نہیں کی ہے. اس کا بینیفٹ تمام جماعتوں کو ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. اگر الیکشن والی دیکھیے 2-3 باتیں بہت بنیادی. کوئی لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ صادق ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں.